اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے نہج البلاغہ کی سیریز میں، جس میں ہم گام بگام پیراگراف کی شکل میں نہج البلاغہ کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی صحیح کر رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے میں ایک پیراگراف ہے تقریباً آخر خطبے میں، جہاں انہوں نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو اور اہمیت کو بیان کیا ہے۔ بہت چھوٹا سا پیراگراف ہے، لیکن اس پورے پیراگراف کو اگر انسان غور سے دیکھے تو اہل بیت کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے، اور اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو نہ لانے کی جو سفارش امیر المومنین نے کی ہے وہ بھی یہیں پر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ہم موضع السر ولجاء امرہ وعیبۃ علمہ ومعیل حکمتہ وکہوف کتبہ وجبال دینہ بہم اقاموا عن حناء ظہرہ واذہب ارتعاد فرائضہ۔ یہ آل محمد جو آل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ اسرار خدا کے امین ہیں، یہ راز الہی کے امین ہیں، امانت دار ہیں، اور اس کی دین کی پناہ گاہ ہیں۔ جیسا کہ اشعار میں بھی بعض اولیاء خدا نے اس طرح سے فرمایا ہے کہ شاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ یہ اصل میں امیر المومنین کی اس سفارش کی تقریباً عکاسی کر رہا ہے کہ دین کی پناہ گاہ جو ہیں یہی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ علم الہی کا مخزن ہے، مخزن کہتے ہیں سورس کو، مخزن کہتے ہیں جہاں خزانہ رکھا جاتا ہے، مخزن، ٹریجر۔ علم الہی جو ہے وہ یہی لوگ ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے ساطع ہوتا ہے۔ وہ حکمتوں کے مرجع ہیں، تمام حکمتیں ان کی طرف پلٹتی ہیں، یہیں سے حکمت حاصل ہوتی ہے۔ اور آسمانی کتابوں کی گھاٹیاں، یعنی جو گہرائیاں ہیں آسمانی کتابوں کی مطالب، وہ سب یہی لوگ ہیں۔ اور دین کے پہاڑ ہیں، یعنی دین کی جو عظمت ہے، پہاڑ عظمت کی نشاندہی ہے، پہاڑ کی وجہ سے ستون، پہاڑ کی وجہ سے زمین جو ہے وہ استوار ہے، تو دین ان کے وجود کی وجہ سے استوار ہے۔ انہی کے ذریعے اللہ نے اس کی پشت کو خم سیدھا کیا، یعنی دین کی اگر پشت خمس، اگر کسی کی پشت جو ہے وہ جھک جائے، پیٹھ جھک جائے، کمر جھک جائے، تو اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے اس کی کمر سیدھی ہو جائے۔ وہ کون ہے جو دین کی کمر کو سیدھا کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے؟ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور انہی کے ذریعے سے جو پہلوؤں میں ذوف کی کپکگی تھی، جو تھرتھراہٹ تھی، وہ آل محمد کے ذریعے سے ٹھیک ہوئی ہے۔ ان کا مقابلہ کن لوگوں سے ہے؟ لوگ آل محمد کے مقابلے میں کن لوگوں کو لے کر آئیں؟ اس خطبے میں یہاں پر ہے زرع الفجور وسقہ الغرور وحسد الصبور۔ ان کے مقابلے میں کون ہے؟ انہوں نے فاسق اور فجور کی کاشت کی ہے، فسق اور فجور کی کاشت کی ہے، یعنی کوئی زراعت جس چیز کی ہماری اردو اصطلاح میں ہے کہ جو بوؤگے وہی کاٹو گے، انہوں نے فسق و فجور کو بویا ہے، تو کیا کاٹیں گے؟ فسق و فجور ہی کاٹیں گے۔ جب کفر کی فصل اگائی ہے تو اس سے کفر ہی حاصل ہوگا، فسق و فجور کی فصل ہے تو اس سے وہی حاصل ہوگا۔ غفلت و فریب کے پانی سے سینچا ہے۔ کتنی عظیم تفصیلیں ہیں کہ کہاں لے گئے دین کو، آل محمد سے دین کو دور کر کے، اور آل محمد سے دین نہ لے کر کہاں چلے گئے کہ فسق و فجور کی طرف چلے گئے، اور ہلاکت اس کی جنس میں شامل ہے۔ یعنی یہ جو اب ان کے پاس دین ہے، اس میں سوائے ہلاکت کے، سوائے شیطانی وسوسوں کے، سوائے غفلت کے، سوائے فریب کے، سوائے فسق و فجور کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور تنبیہ کی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا یقاس بآل محمد علیہ السلام من هذه الامہ احد، اس امت کا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے آل محمد سے قیاس کیا جا سکے، اس کے برابر لایا جا سکے۔ آج ہم ایک عجیب دور سے گزر رہے ہیں جہاں لوگ ائمہ سے لوگوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے دور کا یہ زمانہ اور اس زمانے کے یہ اور یہ زمانے کے یہ امام۔ نہیں، امام وہی 12 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، امام وہی 12 ہیں جو معصوم ہیں، جن کو خدا نے امام بنایا ہے۔ 14 معصومین میں سے 12 امام ہیں، ان کا کسی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، کوئی کتنا ہی عظیم شخص کیوں نہ ہو، اس کا قیاس نہیں ہو سکتا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، آل محمد سے اس کا کوئی قیاس نہیں ہے۔ بہرحال فرمایا من هذه الامہ لا یصاب بہم من جرت نعمتہم علیہ عبدا۔ وہ لوگ کیا برابری کریں گے آل محمد کی کہ جن کے اوپر ان کے احسانات ہیں؟ ظاہر ہے جس نے احسان کیا، جس کی وجہ سے دین آیا، جس کی وجہ سے دین استوار ہے، سارے احسانات آل محمد کی وجہ سے ہیں، تو یہ لوگ جن پر احسان ہے یہ کیسے ان کے برابر آ سکتے ہیں؟
ہم اساس الدین، یہ دین کی اساس ہیں، بنیاد ہے آل محمد علیہ السلام، عماد الیقین، یقین کا ستون ہیں یہ لوگ، وَعَلَيْهِمْ يَبْقَى الْغَالِي وَبِهِمْ يَلْحَقُ الطَّالِي، یہ بہت اہم چیز ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جو ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرے، غلو کرے، آگے چلا جائے، آل محمد نے جو مقام خداوند عالم نے دیا ہے، جو آل محمد نے اپنا مقام بتایا ہے، اس سے آگے لے جائے، کوئی ربوبیت کا قائل ہو جائے، کوئی اللہ ہونے کا قائل ہو جائے، اس کے لیے ضروری واپس پلٹ کے آئے، ان کو انہی کی حد پہ رکھے، اور کوئی تالی بنا لینے نیچے لے جائے، اپنے جیسا سمجھنے لگے، علماء دین سے مقابلہ کرنے لگے، نہیں، یہ دونوں غلط ہیں۔ جو ان کی حد ہے، جو معیار ہے، وہاں رکھنا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جو آگے جو چلا گیا ہے اس کو بھی پلٹ کر آنا ہے، جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو بھی ان تک آ کر ملنا ہے۔ یہاں پر مثال سے مراد یہ ہے کہ جو غلو کرے اس کو بھی پیچھے اپنے سٹینڈرڈ کو نیچے لانا پڑے گا، اور جو اپنے جیسا سمجھنے لگے اسے بھی اس کو اونچا کرنا پڑے گا۔ حق ولایت کی خصوصیت انہی کے لیے ہے، اور انہی کے بارے میں پیغمبر نے وصیت و انہی کے لیے وراثت ہے۔ اب یہ وقت وہ ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا، اپنی جگہ پر منتقل ہو گیا۔ یہ خطبہ امیر المومنین نے اپنی خلافت ظاہریہ کے زمانے میں دیا ہے، یہ اس وقت دیا ہے کہ جب حق واپس آپ کے پاس آ چکا ہے، یعنی خلافت ظاہریہ آپ کو مل گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کیا کر دیا دین کے ساتھ، اور آل محمد سے مقایسہ کر رہے ہیں۔ آل محمد سے کسی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کسی سے قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور اس معاملے میں اہل بیت کے سلسلے میں انسان کو افراط و تفریط دونوں سے بچنا ہے۔ ہمیں بہت خیال رکھنا ہے کہ ہم آل محمد کو نہ ربوبیت کی حد میں لے جائیں اور نہ عام انسان سمجھنے لگیں، اپنے جیسا بندہ سمجھنے لگیں، عام علماء سے ان کا قیاس کرنے لگیں۔ ہمیں دونوں چیزوں سے بچنا ہے۔ آل محمد کے احسان اور ان کی وجہ سے ہم باقی ہیں۔ دنیا ہم کیا چیز ہیں، ساری مخلوقات، یہ دنیا، یہ نظام، جو کچھ کائنات میں ہے ماں سوائے خدا، جو بھی مخلوق ہے وہ سب آل محمد علیہ السلام کی وجہ سے باقی ہے۔ لہٰذا ان کو کسی سے قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو خدا کہا جانا صحیح ہے اور نہ انہیں عام بندہ سمجھنا ہے، بلکہ وہ وسط میں ہیں۔ وہ ہیں جن کی وجہ سے باقی ہر چیز قائم ہے، خدا نے ان کے ذریعے سے ہر چیز کو قائم کیا ہے۔ لہٰذا یہی حقدار ہیں تمام چیزوں کے، اور یہی وہ ہیں جن کے لیے رسول نے وصیت کی ہے۔ معتزلی نے اپنی شرح میں لکھا کہ ہاں وصیت تو امیر المومنین کے لیے کی تھی، لیکن یہ جو وراثت کی بات ہے اس سے مراد دنیاوی وراثت نہیں ہے، خلافت نہیں ہے، بلکہ علمی وراثت ہے۔ اگر ہم اس معنی کو بھی قبول کر لیں تب بھی علمی وراثت جس کے پاس ہے اسی کو حق ہے کہ وہ خلافت رسول پہ بیٹھے، کیونکہ کوئی بھی اسلامی مسئلہ آئے گا، جنگ کا مسئلہ ہو اور شریعت کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، دین کا مسئلہ ہو، بہرحال اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ جو جس کے پاس نبی کا علم ہے اسی کو حق ہے کہ نبی کی جگہ پر بیٹھ کر وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، نہ کہ وہ لوگ جن سے بہتر علم مدینے کی خواتین کے پاس ہو۔ لہٰذا اگر ہم اس توجیہ کو سمجھ بھی لیں، مان بھی لیں کسی حد تک، تب بھی علم کا وارث جو ہے اسی کو حق ہے کہ وہ رسول کی مسند پہ بیٹھے۔ اور پھر امیر المومنین کا جملہ آ کر اس تشریح کو ختم کر دیتا ہے کہ نہیں، مراد وراثت واقعی وراثت ہے، یعنی دنیاوی وراثت بھی ہے اور دینی وراثت بھی ہے، علمی وراثت بھی ہے اور حکومت کی وراثت بھی ہے، کیونکہ فرمایا وہ نقل الی منتقلہ ہی، یعنی اپنی جگہ پر لوٹایا، اپنی خلافت پہ فرما رہے ہیں، یعنی اصل حق ہمارے یہاں تھا یہ حکومت کرنا، اور تم نے دوسروں کو ہم پر مقدم کر کے دین کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نہج البلاغہ کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔